بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین کی گرفتاری ہے اس پہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا بڑا جو ہے نا ایکشن آیا ہوا ہے, اور ہاں جی جاگ گئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا جو ایکٹ تھا اس کو معطل کر دیے گئے. سارجن ایکٹ. جی جی. اب یہ پھنس گئے بری طرح سے, اسپیکر بھی پھنس گئے ہیں اور اسلام آباد بھی پولیس بھی پھنس گئی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا 100 سونار کی ایک لوہار کی, تو یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے ان کی. اگر پی ٹی آئی اس کیس کو چلائے اور اس کیس کو اس پر شور مچاتی رہے تو اس وقت بہت سارے لوگ پھنسیں گے اور بہت گند ہوگا. میں آپ کو بتا دوں وہ اس طرح سے کہ قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں, قومی اسمبلی کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, بالکل ان رولز کا رول نمبر 106, رول نمبر 106 یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کی حدود کے اندر سے کسی بھی پارلیمنٹیرین کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. رائٹ, بالکل اسی طرح ہی. اب اسپیکر نے جب کل اسمبلی کا اجلاس ہوا, پرسوں رات کی ساری کاروائی, کل اجلاس ہوا, تو کل اسپیکر نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ میرے علم میں نہیں ہے, اور یہ ہم جانتے ہیں, ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر نے اس بات کو ڈسون کر دیا کہ انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی. مطلب اسپیکر ان سے جو ہے نا خبر نہیں تھا کوئی بھی. پارلیمنٹ کے اندر کے بارے میں انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی. پارلیمنٹ سے باہر کی گرفتاری کے بارے میں خبر آئی تھی کہ انہوں نے اجازت دی, اور وہ باہر سے پولیس گرفتار کر سکتی ہے اگر اسپیکر اجازت دے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں ہو سکتی, اور اسپیکر نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کر دیا ہے. اسی لیے انہوں نے پھر سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کیا ہے نا. کیوں معطل کیا ہے سارجنٹ ایٹ آرمز؟ آپ سمجھیں کہ اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے پاس ایک اپنی پولیس ہوتی ہے, اس کے ہاں پارلیمنٹ کی اپنی پولیس ہوتی ہے, تحفظ کے لیے, پارلیمنٹیرینز کے پارلیمنٹ کی کاروائی کے لیے اس کی اپنی پولیس سمجھ, اب یوں کہہ لیں کہ اس کی اپنی پولیس ہے. بالکل. اب اگر اسپیکر اس بات کو اون کرتے ہیں کہ ہاں میں نے اجازت دی تھی اندر سے گرفتاری کی, تو پھر نون لیگ کا منہ اور کالا ہوگا. بالکل. پھر نون لیگ کا منہ ایک اور کالا ہوگا کہ نون لیگ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کروایا, شب خون مارا. بالکل. اگر یہ مانتے ہیں تو یہ ان کا منہ کالا ہوگا. اگر نہیں مانتے, وہ بھی بتا تو نہیں مانتے تو کیا ہوگا. اسپیکر جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں کہ میرے تو علم میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اب اسپیکر یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہاں میں نے کروایا, یا تو پہلے دن ہی کل ہی مان لیتے نا کہ ہاں میں نے اندر سے پکڑوایا تھا. ہاں جی. اب وہ کہہ چکے کہ میں نے نہیں پکڑوایا, اب وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میں نے پکڑوایا, اور پھر کس نے پکڑوایا. اس کا مطلب ہے کہ وائلیشن ہوئی. بالکل. اگر اسپیکر کی مرضی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے پولیس نے, وزارت داخلہ نے, آئی جی اسلام آباد نے, وزیر داخلہ نے, انہوں نے قانون کو توڑا. بالکل قانون کو توڑا نا. بالکل. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ قانون توڑیں, ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں, 24 گھنٹے کے اندر چھاپے پڑتے ہیں, ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی جاتی ہیں, ان کے بیٹے اٹھائے جاتے ہیں, ان کے گھروں میں تاتاریوں کی طرح توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, سب کچھ بزنس کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں, نوکریاں تباہ کر دی جاتی ہیں, ان کی زندگیاں سانسیں روک لی جاتی ہیں. بالکل. تو اگر قومی اسمبلی کے قانون کو پولیس توڑ رہی ہو تو ان کے ساتھ میں تو پھر یہی کرنا پڑے گا نا. ظاہر سی بات ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ایک جلسے کے ایس او پیز پہ عمل نہ کرنے پہ ان کی گرفتاری یہ ہو سکتا ہے. کیوں کیا پی ٹی آئی کے خلاف کیوں ایف آئی آر ہوئی؟ کہ انہوں نے قانون توڑا ہے. تو قانون تو قومی اسمبلی کا بھی ٹوٹ چکا ہے نا بھائی اب. بالکل. تو اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کر جائیں, اور اس میں جس نے بھی قانون توڑا ہے یا پولیس پکڑی جائے گی, پولیس کو سزائیں ہوں, یا وزیر داخلہ کو سزا ہو, یا آئی جی اسلام آباد کو سزا ہو, کسی کو تو سزا ہوگی. اب پولیس سے یہ کاروائی کس نے کروائی وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس ملک میں بہرحال ایک طاقت کا مرکز ہے, طاقت کا منبع ہے, کاروائیاں وہیں سے ہو رہی ہیں ساری. تو اس لیے اب وہ کاروائی ہونے نہیں دیں گے اپنی پولیس کے خلاف, کہ پولیس کو انہوں نے استعمال کیا, وہ کاروائی ہونے نہیں دیں گے. تو اب یہ میدان سجے گا, اور پی ٹی آئی کو اب یہ میدان سجانا پڑے گا. دیکھیں 1642 میں, سن 1642 میں, آج سے تقریباً 380 سال پہلے, آج سے 380 سال پہلے, 400 سال پہلے, برطانیہ کے بادشاہ تھے چارلز اول. چارلز اول کے خلاف, بادشاہ کے خلاف وہاں لوگوں نے مظاہرے شروع کیے ہوئے تھے, احتجاج کر رہے تھے لوگ, اور ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, بالکل ویسے ہی بالکل جیسے آج عمران خان اور ان کی پارٹی
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے, تقریریں کر رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی عمران خان تنقید کر رہے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے علی امین گنڈا پور نے بھی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر بہت زیادہ. بالکل ویسے ہی سن 1642 میں, آج سے 380 سال پہلے, برطانیہ کے بادشاہ چارلس اول کے خلاف لوگ تقریریں کرتے تھے اور پارلیمنٹیرینز تقریریں کرتے تھے. بادشاہ کو پتا چلا کہ 5 ایسے ایم این ایز ہیں. میں ایم این اے کا لفظ اس لیے استعمال کروں تاکہ ہمارے لوگ سمجھ سکیں. بالکل اس ٹائم پہ تو ہاؤس آف کامن تھا. اور جیسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی ہے تو ان کے ہاں جو لوور ہاؤس ہے اس کو ہاؤس آف کامن کہا جاتا ہے, دارالعوام. بالکل ہمارے ہاں سینٹ ہے اپر ہاؤس, وہاں ہاؤس آف لارڈز ہے. لارڈ. تو بادشاہ کو پتا چلا کہ ہاؤس آف کامن یعنی برطانیہ کی قومی اسمبلی کے 5 ایم این ایز ہیں جو یہ سارا فساد میرے خلاف کر رہے ہیں, جو میرے خلاف تقریریں کرواتے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, احتجاج کروا رہے ہیں, میرے خلاف لوگوں کو ابھار رہے ہیں. بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان 5 ایم این ایز کو گرفتار کرے گا. بادشاہ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اول نے 100 مسلح اہلکار لیے اور لے کے وہ برطانیہ کے ہاؤس آف کامن قومی اسمبلی میں گھس گیا. اچھا. وہاں موجود تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی, ان کے اسپیکر ہاؤس آف لارڈز, ان کا نام تھا ولیم لینٹ ہال, جیسے ہمارے یہاں ایاز صادق ہے. تو بادشاہ نے اسپیکر ولیم لینٹ ہال سے کہا کہ وہ 5 بندے حاضر کرو, کدھر ہیں, پروڈیوس کرو. تو اسپیکر نے کہا کہ سوری, میں یہ 5 لوگ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا, نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں, وہ چھپے ہوئے تھے اندر ہی کہیں. یہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی اعلیٰ عہدیدار نے, اتنے بڑے عہدیدار نے بادشاہ کے حکم کو رد کر دیا سامنے کھڑے ہو کے. اور بادشاہ وہاں سے جب واپس نکلا مایوس ہو کے, تو ہاؤس آف کامن کے جو ممبرز تھے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے, پریولیج پریولیج, کہ اس بادشاہ کے جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ ہمارے استحقاق کو مجروح کرے, اس میں جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ 100 مسلح لوگوں کے ساتھ ہماری پارلیمنٹ میں گھس جائے. برطانیہ کے بادشاہ کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ایوان سے خالی ہاتھ واپس چلا گیا. جب وہ واپس گیا اس نے لندن کی انتظامیہ کو حکم دیا, جیسے یہ ہماری انتظامیہ ہے نا پولیس, اس نے لندن کی انتظامیہ کو حکم دیا کہ یہ 5 لوگ, یہ 5 ایم این ایز جہاں ملتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے لاؤ, گرفتار کر کے لاؤ. لندن کی انتظامیہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ہم برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. شرم آنی چاہیے اسلام آباد پولیس کو, شرم آنی چاہیے اس آئی جی کو, شرم آنی چاہیے اس کے نیچے افسران کو. یہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے, یہ اسپیکر کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے یہ کسی اور کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے, یہ آج کے بادشاہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے, اور ایک غیر آئینی غیر قانونی کام انہوں نے کیا. یار یہ 400 سال پہلے یوں دنیا کی ڈیموکریسی نے سفر کیا ہے, یوں دنیا میں بل آف رائٹس, میگنا کارٹا, یہ سارے قوانین آئے. کس طرح سے ڈیموکریسی کی ویلیوز ایوالو ہوئی, پرنسپلز ایوالو ہوئے, کاروائی کیسے چلے گی وہ ایوالو ہوئی, الیکشن کیسے ہوں گے, وزیر اعظم کون ہوگا, صدر کیسے بنے گا, کابینہ کیسے بنے گی, اسمبلیاں کیسے منتخب ہوگی, یہ سارا کچھ ایک انسان کی ذہنی شعور اور جد و جہد کے بعد آج تک کیا پہنچا ہے. یہ کام تو برطانیہ نے 400 سال پہلے چھوڑ دیے تھے. مہذب قوموں نے یہ کام آج سے 300 سال 400 سال پہلے چھوڑ دیے تھے. جو آج پاکستان کی ریاست آج یہ چیزوں کو دہرا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا سیکھا, پھر آپ تاریخ سے کیا سبق سیکھا. آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہ حماقتیں تو دنیا چھوڑ چکی ہے, ہم ان حماقتوں کو پھر دہرانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا داغ رہے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی. کوئی بلاول صاحب بھی میرا خیال بولے. ہاں جی, بلاول صاحب نے بیان دیا کہ جو عمران خان نے کیا اگر وہ ہم کریں گے تو ہم بھی جیل میں ہوں گے. بات تو ٹھیک ہے, لیکن بلاول صاحب یہ بات کر کے آپ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے چیمپئن آف ڈیموکریسی ہیں اور آپ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے. نہیں, وہ وقت یاد کریں جب آپ نے کہا کہ یہ عمران خان کے خلاف ہم نکلیں گے اور عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال کے دم لیں گے. یہ بڑا ناخلف حکمران ہے, یہ آئین کے خلاف چلتا ہے, یہ قانون کے خلاف چلتا ہے, یہ عدالتوں کے خلاف چلتا ہے, یہ جمہوریت کے خلاف چلتا ہے, ہم اس کو ہٹائیں گے. عمران خان کو تو تم ہٹا رہے تھے, شہباز شریف کو تم بچا رہے ہو. یہی کام اگر عمران خان نے کیا ہوتا تو بلاول صرف اتنی بات کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے, کہتے نہیں اٹھو, اس کی حکومت کا تختہ الٹ دو, جلسے کرو, پی ڈی ایم بناؤ. جب گرفتار کیا گیا تھا مریم نواز کو
عمران خان کے دور میں بلاول نے اسی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر عمران خان کے بارے میں ایک لفظ بولا تھا. جانتے ہیں آپ؟ جی. بلاول نے کہا تھا بغیرت. پاکستان کے وزیر اعظم کو ان کی باپ سے بھی بڑی عمر کا ہے عمران خان. آصف علی زرداری صاحب سے بھی عمران خان کی ایج 2-3-4 سال زیادہ ہوگی. اپنی باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کو اور ملک کے وزیر اعظم کو کہا تھا بغیرت اسی قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر. آج آپ یوں لف کے منتیں کر رہے ہو شہباز شریف کی. عمران خان نے تو ایک نان پارلیمنٹیرین کو ایک جو کسی کرمنل کرپشن کیس کے اندر انوالو تھی بالکل ان کو گرفتار کیا, اور عمران خان نے بھی ڈائریکٹ گرفتار نہیں کیا, ایک ادارے نے گرفتار کیا, نیب نے, جو ان کے خلاف ایک کیس چلا آ رہا تھا. یہ تو جلسے کے اوپر ایک سیاسی کیس بنا کے آپ نے, جو آپ کی حکومت نے بنایا, اور پھر آپ کی پولیس نے گرفتار کیا. جو نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا نا, بس کہنے کو تو بظاہر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا, بھلے وہ بھی حکومتوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے چلتا رہا, لیکن بظاہر کہنے کو تو وہ کسی کے ماتحت نہیں آتا تھا. پولیس تو براہ راست ماتحت ہے وزیر داخلہ کے اور پرائم منسٹر کے اور وفاقی حکومت کے, اسلام آباد پولیس. تو یہاں بلاول صاحب آپ کو ابھی بھی احتجاج کرنا چاہیے نا, ابھی بھی پی ڈی ایم بناؤ نا شہباز شریف کے خلاف, اب گراؤ نا شہباز شریف کی حکومت کو. اب یہ کیوں نہیں گراتے ہو حکومت؟ اور آپ اس عشائیے میں شامل تھے بلاول صاحب جب یہ عشائیہ جاری تھا آپ کے والد محترم کی میزبانی میں. عین اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا اور پارلیمنٹ کے تقدس کو پولیس پامال کر رہی تھی. اس وقت آپ بیٹھ کے کھابے کھا رہے تھے. آپ کو پیغام نہیں ملا اس وقت کہ یہ ہو رہا ہے؟ آپ کو تو اسی وقت اٹھ جانا چاہیے تھا, آپ کو دسترخوان لپیٹ دینے چاہیے تھے, اور آپ کہتے کہ ہاں یہ ہو کیسے سکتا ہے, ہم اس حکومت کے اتحادیوں ہمارے ہوتے بھی کیسے ہو سکتا ہے. بالکل اگر یہ حکومت کسی اور کے ووٹوں سے بنی ہوتی تو بھلے بنی ہوتی, کر لیتی جو کرتی. یہ ہمارے ووٹوں سے حکومت بنی ہے اور یہ اس قسم کی فاشسٹ حرکتیں کر رہی ہے, ہم تو نہیں ہونے دیں گے یہ. لیکن یہ سب اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں. تو سر کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کل ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ سمجھ تو یہ رہے نا. یہ دیکھیں عمران خان کو جو کمپلیٹ ڈیزائن ہے ختم کرنے کا, عمران خان کو سیاست سے ہٹانے کا, اور خدا نہ خواستہ اس کو زندگی سے ہٹانے کا جو پلان ہے, وہ پلان یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی پولیٹیکل ریزسٹنس فورس ہے پاکستانی سیاست, ایک ہی فورس ہے. بالکل. اور وہ پی ٹی آئی اور عمران خان, پی ٹی آئی سے بھی زیادہ عمران خان, ایک ہی ریزسٹنس فورس ہے. باقی ساری سیاسی جماعتوں کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں. ایم کیو ایم وہ تو اتنی پستی میں گر چکی ہوئی ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت گزاری میں, اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے میں اتنی گر چکی ہے کہ شاید ہی کوئی اور سیاسی جماعت کسی وطن سے پیدا ہو جتنی ایم کیو ایم گر چکی. بلوچستان عوامی پارٹی تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے جنم لی پارٹی, اس کی کیا حیثیت و کام تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو دو بڑی جماعتیں وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں کہ تم زیادہ خدمت کرتے ہو یا ہم زیادہ خدمت کرتے ہیں. قواف لیگ بیچاری کی تو ویسے ہی 2 حصوں میں ٹوٹ چکی تھی. شجاعت کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس وقت مقتدرہ کے ساتھ کھڑے, غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے. تو اب ان سب کو یہ ایک تو خطرہ ہے, پولیٹیکل لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ عمران خان اگر کم بیک کرتا ہے تو ہم گئے, ہماری سیاست اگلی 5-10-15 سال کے لیے ختم. اس لیے ان کی بھی اب مجبوری بن چکی ہے عمران خان کو ختم کرنا سیاسی طور پہ. اب وہ عمران خان کے ساتھ پرسنل ہو چکے ہوئے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب سمجھتی ہے کہ عمران خان اگر کم بیک کرتا ہے, پاور میں آتا ہے, تو شاید یہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے اختیارات کو کم کرے, شاید یہ ہمارے لوگوں کے خلاف کچھ ٹرائل چلا دے, ہمارے کچھ سابق جرنیلوں کے خلاف کیسز کھول دے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا پرائم منسٹر. بالکل کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب دونوں طرف سے معاملات اس قسم کے بن چکے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں. ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس کہ یہ عمران خان کو سیاست سے ہٹائیں. ناظرین, آپ نے امیر عباس صاحب کی گفتگو سنی. اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.